اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے عورت کی ذمہ داریاں، یعنی شادی کے بعد جو ذمہ داریاں عورت کی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عورت کو عطا فرمایا ہے، عورت چاہے ماں کی صورت میں ہو، چاہے بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے بیوی کی صورت میں ہو، ہر روپ میں قدرت کا ایک انمول تحفہ اور قیمتی تحفہ ہے، جس کے بغیر کائنات کی ہر چیز، ہر شے پھیکی اور ماند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا محافظ اور سائبان بنایا ہے۔ عورت اپنی ذات میں ایک تناور درخت کے مانند ہے کہ جو ہر قسم کے سرد و گرم حالات کو بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ اسی عزم و ہمت اور حوصلے اور استقامت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے قدموں کے تلے بچھا دیا ہے۔ عورت ہی وہ ذات ہے جس کے وجود سے 1,24,000 انبیاء نے جنم لیا اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔ آج ہم اسی حوالے سے، عورت کے ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز ریسرچ اسکالر، اور بہترین شاعری بھی فرماتی ہیں، اور مختلف چینلز، ٹی وی چینلز کے اندر آپ نے پروگرامز کی میزبانی بھی فرمائی ہے۔ میری مراد محترمہ ڈاکٹر سرود عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، جزاک اللہ۔ اور سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں اس سوال سے کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یقیناً عورت مختلف روپ میں ان کی ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں، لیکن آج ہم جس موضوع کو یہاں پر انتخاب کیا، اس موضوع کا، اور اس پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے شادی کے بعد کی ذمہ داریاں۔ تو ایک عورت کی شادی کے بعد کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، فیض ٹی وی کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ بڑے اچھے موضوعات، بڑے خوبصورت موضوعات لے کر آپ آتے ہیں اس پروگرام میں، اور اس کے ذریعے مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ لوگوں کے افکار کو، ان کے خیالات کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات ہو رہی ہے شادی کے حوالے سے۔ ظاہر عقد ایک شرعی فریضہ بھی ہے، اور ہم جب اس کے اوپر، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں قرآن میں مجید کی جس آیت کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ سورہ نور کی 32ویں آیت ہے کہ بے شوہر عورتوں اور اپنے صالح غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو، اگر یہ لوگ محتاج ہیں تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں تونگر بنا دے گا، اور خداوند عالم بڑی گنجائش والا واقف کار ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے انسانوں کے واسطے، کیونکہ سب سے پہلے بنی نوع انسانی کی بقا کے واسطے یہ ایک طریقہ کار وضع فرمایا گیا، اور جب ہم اس طریقہ کار کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے عقد کو سب سے زیادہ پاکیزہ رشتہ قرار دیا۔ بلکہ جب ہم دنیا میں آنے والے تمام رشتوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو رشتہ دنیا میں آیا وہ زوجین کا رشتہ تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام، جو کہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ماں باپ کے ذریعے، اچھا، اور اس عقد کا جو نتیجہ ہے وہ نیک صالح اولاد ہے، نیک صالح نسل انسانی کو آگے بڑھانا۔ تو وہی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آگے بڑھی، اور یہاں تک کہ آج جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر، اس کو ریئرز پر موجود ہیں، وہ تمام کے تمام سلسلہ آدمیت سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک اس پاکیزہ رشتے کے ذریعے، اس جائز رشتے کے ذریعے، نکاح کے مقدس بندھن کے ذریعے ایک عورت اور ایک مرد کو ایک چھت کے نیچے رہنے کا موقع عطا فرماتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی کسی مجرد کے لیے شادی کا انتظام کر دے، اس کے گھر کا انتظام کرا دے، یا پھر یہ کہ کسی مسجد کی تعمیر میں
حصہ لے لے تو زیادہ اجر و ثواب کس میں ہے؟ تو ظاہر بظاہر تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ارشاد فرمائیں گے کہ کسی مسجد کی تعمیر ہو، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مجرد کے لیے شادی کا انتظام ہو جائے، کسی بے گھر کے لیے گھر کا انتظام ہو جائے، یہاں تک ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی شادی کے سلسلے میں انتظامات کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، جیسے ہمارے یہاں رشتہ لگانے کا کام ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے سلیقے سے اگر وہ دو افراد کو مابین جوڑنے کا کام سر انجام دیتا ہے تو کل وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد گرامی کی روح سے سب سے مقدس کام شادی کا کام ہے کہ عقد کے ذریعے انسان بنی نوع انسان کو ایک نسل صالح کو معاشرے کے حوالے کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں غلطی سے شادی بیاہ کا مطلب ایک اچھا فوٹو شوٹ سمجھ لیا جاتا ہے، ایک اچھا برائڈل جوڑا سمجھ لیا جاتا ہے، کوئی بہت مہنگا والا بیوٹی پارلر سمجھ لیا جاتا ہے، یا کوئی بہت بڑا ڈنر سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے اپنے راستے سے بھٹک کر ان تمام لوازمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ ہماری زندگی کچھ اور ہے، پروردگار عالم کے تقاضے ہم سے کچھ اور ہیں، مذہب اسلام کے تقاضے ہم سے کچھ اور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر کم سے کم ہو۔ ہمارے ہاں آج والدین یہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ حق مہر ہوگا ان کی بیٹی اتنی ہی سیکیور ہوگی۔ اسی طریقے سے جہیز کو ہمارے ہاں ایک لعنت تصور کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود عام سوسائٹی میں اگر لڑکی کو خالی ہاتھ اس کے سسرال بھیج دیں تو 10 مرتبہ تو اس کو زندگی میں ضرور سننا ملتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گھر سے لے کر کے آئی تھی۔ یعنی آج اگر میں اور آپ ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہم نے دیگر چیزوں کو شامل کر لیا ہے اس مقدس عقد کو، اس مقدس رشتے میں، اس پاکیزہ بندھن کے لیے، تو یقیناً ہم غلطی پر ہیں۔ یعنی یہ ایک مقدس، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک مقدس فریضہ ہے اور ایک مقدس عمل ہے کہ جو اس انجام دینے والوں کی مدد کرتے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کو چونکہ ہمارے معاشرے میں یقیناً آپ نے بتایا کہ اس کو ایک بزنس کے طور پہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا، یہ کاروبار سمجھا ہے۔ اچھا، جو آپ نے فرمایا اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ بنی نوع آدم کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، نسل انسانی کو آگے بڑھانا اصل ہدف ہے، صالح نسل انسانی۔ لیکن یہ کہ یہاں پر جیسا آپ نے فرمایا کہ مقصد کو چھوڑ کے جو وسائل ہیں، جن ذرائع ہیں جن کے ذریعے مقصد تک پہنچنا ہے، تو مقصد کو چھوڑ دیا، ان ذرائع کی طرف انسان متوجہ ہے کہ یہ جو چیزیں جہیز میں کیا آ رہا ہے، اس کے بعد کیا تو وہ جو ذمہ داریاں اس نے بعد میں ادا کرنی ہے، تو وہ ان چیزوں میں اگر الجھتی رہے کہ آپ نے کیا لایا گھر سے، آپ کے والدین نے آپ کو کیا دیا، یہ ہدف نہیں تھا جو آج ہمارے معاشرے نے ہدف بنایا۔ تو کس طرح میں اس طرح کی چیزوں سے نکل کے واقعاً جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اہمیت دیا ہے، قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، کس طرح ہم دوبارہ سیرت طیبہ کی طرف ہم پلٹ کے ان تمام چیزوں کو جو غیر شرعی ہیں، بعض اوقات بہت ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر ہماری حکومتی قوانین کو ہماری مدد کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ڈاکٹر صاحب ایسے ایک کیا ہم ہزاروں پروگرام بھی کر لیں تو وہ ابس بیکار ثابت ہوں گے، اس لیے کہ ہم لوگوں کے افکار کو، ان کے خیالات کو، ایک دو کے اگر افکار اور خیالات کو ہم تبدیل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اس کے ارد گرد بہت سارے رشتے موجود ہوتے ہیں، ہم تمام افراد کے ذہن کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں حکومتی قوانین کی مدد لینی پڑے گی۔ اگر حکومت ہمارے لیے کچھ ایسے قوانین بنا دے گی جس میں جہیز کا لینا دینا، حق مہر بری وغیرہ وغیرہ، آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر اجتماعی شادیوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اجتماعی شادی کا مطلب آپ نے ان شادیوں کے اخراجات کو زیرو پر لے آئے۔ جب آپ زیرو پر لے آئے تو اب نہ ہی لڑکی کے والدین کو کوئی خطرہ ہے، یعنی ابھی بیٹی پیدا ہوتی ہی ہے اور والدین جو ہے اس کے لیے جمع جتھا جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے بہت سارے معاشروں میں موقع کو پریشانی کی طرف جو نا پریشانی کی جانب منتقل کر لیا، اور اسی طریقے سے بہت سارے معاشرے میں لڑکوں کی شادی اتنی مشکلات کا شکار ہے کہ بیٹا جو ہے، وہ لڑکا جو ہے ساری زندگی اپنے اثاثہ جات جوڑتا رہتا ہے، نوکری کرتا رہتا ہے، پیسے جمع کرتا رہتا ہے تاکہ اپنے لیے ازدواج کا انتظام کر سکے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں داخل ہو گئے کہ جہاں پر گناہ آسان ہو گیا ہے اور عقد مشکل ہو گیا ہے۔ اب اس بنا پر ہمیں
سب سے پہلے اپنی شادیوں کو آسان بنانا ہوگا، بالکل اپنی شادیوں کو آسان بنا کر. اور میں ہمیشہ درخواست کیا کرتی ہوں اپنے گھر کے بزرگوں سے بھی کہ شادی سے پہلے چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے لیے ایک ذہنی کونسلنگ کا انتظام کرنا چاہیے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام، یہاں مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اور گفتگو کا سلسلہ ہمارا اس وقت عورت جو شادی کے بعد اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے، اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے، شادی سے پہلے کے جو لوازمات ہیں، جو معاملات مسائل تھے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا بریک سے پہلے. اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جب یہ عقد ہوتا ہے جو شرعی طور پہ ہے، اسلام نے بیان کیا ہے، تو جب میاں بیوی جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے بعد کی ذمہ داریاں ایک عورت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شادی کے بعد پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی تربیت پہلے سے والدین نے ان کو کیا کچھ سکھایا ہے کہ شادی کے بعد کس طرح پیش آنا ہے، اور خود شریعت نے اس کی کیا ذمہ داریاں لگائی. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں نے ابھی ذہنی کونسلنگ کی بات کی ہے نا، کہ لڑکی اور لڑکے کو شادی کے لیے آمادہ کرنا. ہمارے یہاں پارلر کے 4 وزٹس ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں برائڈل جوڑے کے لیے بہت زیادہ بازاروں کو چھانا جاتا ہے. ہمارے یہاں لڑکیوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایونٹ ایسا ہو جیسا کہ کسی کا نہ ہوا ہو. لیکن ان کو کیا کم از کم میں کہتی ہوں سورہ نور کا ترجمے کے ساتھ لڑکی اور لڑکے کو بیٹھ کر ایک مرتبہ پڑھوایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں. یہ صرف شادی جو ہے 4 دن کے فنکشنز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری زندگی کا نام ہے. اب جب پوری زندگی کی بات آتی ہے شادی بیاہ کے سلسلے میں، تو یہاں پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب، میں ایک جگہ کوئی لڑکی تھی، اس نے کہا کہ میں اپنی ساس کو سلام نہیں کرتی ہوں. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، ان کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور شریعت آج کل کی جو بچیاں یہ کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت جو ہے وہ شریعت ان کے اوپر واجب نہیں کرتی. ٹھیک ہے، شریعت ان کے اوپر واجب نہیں کرتی، تو لیکن کیا برانڈڈ جوڑا بھی شریعت نے واجب کیا ہے؟ کیا برانڈڈ ہینڈ بیگز بھی شریعت نے واجب کیے ہیں؟ جب آپ کے اوپر وہ تعیشات، وہ آسائشات، وہ لگژریز شریعت نے واجب نہیں قرار دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اخلاقیات کیا کہتی ہیں، آپ کے والدین کی تربیت کیا کہتی ہے، کہ آپ اپنے شوہر کے والدین کو بھی اپنے والدین کم از کم تو تصور کیجئے نا، تبھی آپ ان کے ساتھ ایک بہترین حسن سلوک کے ساتھ اس گھر میں رہ سکتے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جیسے کہ شاید ہم نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کی تھی کہ بڑوں کی بھی تربیت نہیں ہے، کیونکہ والدین کی تربیت نہیں ہے، لہٰذا ہم نیو جنریشن سے کیا امید رکھیں. تو جب ایک بچی بیاہ کر آتی ہے تو اس کے لیے بھی دلوں کو بڑا کرنا پڑتا ہے، اور والدین گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک بہترین طریقے سے اس لڑکی کے لیے گھر کے ماحول کو، اس کی راستوں کو ہموار کریں. اسی طریقے سے لڑکی کے والدین کی بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے گھروں میں یہ دیکھتی ہوں کہ بیٹی کے سامنے ہو سکتا ہے ماں کے اپنے تجربات اچھے نہ رہے ہوں، ماں کی زندگی کے حاصل کچھ اور رہا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کے سامنے بار بار ان تجربات کو ریپیٹ کرتی ہیں، میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچی جسے ابھی زندگی کی نئی منزل پہ قدم رکھنا تھا، وہ خود بخود ان رشتوں سے خوف کھانے لگتی ہے، وہ ان رشتوں سے ڈرنے لگتی ہے. اس کی بنا پر جب وہ نئے گھر میں جاتی ہے تو وہ ان تجربات کی روشنی میں اس کا دل پہلے ہی پریشان ہوتا ہے، اور وہ ایک کسوٹی، ایک معیار اپنے لیے مقرر کر لیتی ہے کہ جی مجھے یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اب کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی بات اس کی پسند ناپسند کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ وہیں سے یو ٹرن لے لیا کرتی ہے. لیکن اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عقد نکاح کا انتظام فرماتے تھے تو اس کے بعد اس کے لیے ایک نئے یونٹ کا انتظام کر دیا کرتے تھے. نیا یونٹ یعنی آپ کا بیڈ روم ایک ہو، آپ کے پاس ایک کچن الگ ہو، اور آپ کا گھر ایک علیحدہ گھر ہو.
اچھا شرعی طور پر بھی کیونکہ محرم نامحرم کے مسائل ہوتے ہیں، گھر میں بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں، دیور جیٹھ کا رشتہ، سسر کا رشتہ، کہ جہاں پر محرم نامحرم کے مسائل آ سکتے ہیں، تو اس روح سے بھی اور اس کے علاوہ بھی اگر ہر شخص کا یونٹ علیحدہ ہو تو کم از کم بہت سارے وہ مسائل نہیں آئیں گے جو کہ ہمارے معاشرے میں سامنے اچھا میں یہاں یہ سوال آپ کے خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ جب لڑکی شادی ہو کے آتی ہے نئے گھر میں، تو اب یہاں پر مسائل یہ ہوتے ہیں کہ اب وہ شوہر کی بات مانے یا پھر اپنے والدین کی بات مانے. معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہے اس میاں بیوی کے درمیان اختلافات میں افسوس کا مقام ہے کہ خود والدین، لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اب وہ لڑکی پریشان ہے کہ مجھے اپنے والدین کی بات مانی، اپنی ماں کی باتوں کو مانوں، یا یہ کہ میں اپنی ساس کی باتوں کو مانوں، یا میں اپنے شوہر کی باتوں کو مانوں. تو ایسے میں پھر اختلافات ہو جاتے ہیں. اگر وہ شوہر کی بات مانتی ہیں تو وہاں سے اگر ان کے والدین اگر کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح اس کو شریعت نے کس طرح بیان کیا ہے کہ اب شادی کے بعد اس عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، ان پر فرض ہے، یا یہ کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اس پر فرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ نہ وہ اپنے والدین کی بات سنیں، نہ وہ اپنے ساس سسر کی بات سنیں، نہ وہ اپنے شوہر کی بات سنیں، بلکہ وہ اللہ کی سنیں. جو اللہ تعالیٰ نے حدود اور قیود کو بتا دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حقوق اور فرائض کو بتا دیا ہے، اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتی رہے گی تو آپ یقین کیجئے سب راضی ہو جائیں گے. والدین، اپنے والدین بھی راضی ہو جائیں گے. اور اگر کوئی مطالبہ کسی جانب سے ایسا بھی آتا ہے جو کہ غیر شرعی ہے، جو کہ حدود سے باہر نکلتا ہوا ہے، تو ایک نہ ایک دن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اللہ کی اطاعت کیجئے، پروردگار عالم خود آپ کے لیے آگے زندگی کے راستوں کو آسان کرتا ہے. سب سے بڑا المیہ تو آج کے زمانے کا یہی ہے کہ ہم دنیا والوں کو خوش کرانے کے چکر میں سب کچھ کھو دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس رب کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر ہم رب کو راضی کریں تو شاید یہ دنیا والے راضی ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب میں نے بہت پہلے ایک قول پڑھا تھا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر ہر ایک سے ڈرتا ہے. اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر زندگی میں کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جائز باؤنڈریز کو دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اچھا یہاں پر یہ بتائیے گا میڈم کہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر جا سکتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہیں، جیسے شریعت کے حوالے سے مسائل ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اس پر واجب ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مختلف مقامات پر کہ اگر اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم اللہ کے علاوہ کسی کو دیتا تو وہ شوہر کو سجدے کرنے کا حکم دیتا. تو شوہر کی اطاعت اور اس کا حکم ماننا اس پر شرعی طور پہ واجب ہے. تو بیوی بعض اوقات یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ چونکہ مجھے والدین کے گھر جانا ہے، میرے والدین نے مجھے بلایا ہے اور شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے، تو یہاں پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب دونوں کی غلطی ہے. شریعت جو آپ کے وہ رشتہ دار جو کہ آپ کے احکام وراثت میں شریک ہوتے ہیں، مثلا والدین یا بہن بھائی، تو ان سے ملاقات پر شوہر پابندی نہیں لگا سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ ملاقات بھی حدود کے دائرے میں ہو. ہمارے یہاں کبھی کبھار وہ بھی افراط و تفرید کی نظر ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ ملنا ملانا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لڑکی کا اپنے گھر میں بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ عرض کی، آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ اگر آپ اللہ کی رضا کو دیکھیں گے تو اس طرح کی پریشانیاں کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی بھی گھر بنتا ہے تو میں اس میں یہ دیکھتی ہوں کہ عام طور پر دیگر عزیز اور اقارب جو ہیں وہ بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں، بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ایک بنتا بناتا گھر جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے. اچھا اس میں بہت ساری آج کل کے دور کے لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں، سستی اور کاہلی کا بھی بہت زیادہ عمل دخل نظر آتا ہے. اگر مرد کارزار زندگی میں، کارزار حیات میں لڑنے کے قابل ہے تو وہ یقیناً اپنے گھر کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے. عورت اسی طریقے سے اگر وہ اس کارزار حیات میں آگے بڑھنے کے قابل ہے تو وہ اپنے اس گھر کو بھی بنا سکتی ہے. تو اگر یہ عزم مصمم ہو دونوں کے دلوں میں کہ وہ اپنی زندگی بنائیں گے، اپنے گھر کو دیکھیں گے، اپنے بچوں کو پالیں گے، بچوں کی بہترین پرورش و تربیت ہوگی، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنا گھر ضرور بنا لیں گے. یقیناً. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ.
اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، تشریف لائیں۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر آج ہم گفتگو کر رہے تھے کہ عورت شادی کے بعد اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اسلام بھی بہت سارے اس حوالے سے مطالب بیان کرتا ہے کہ ایک عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں جانے کے بعد اگر عورت یہ اس طرح متوجہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے جو قوانین بنائے ہیں اگر ان قوانین پر عمل کرے، اور ہمارے آج کے معاشرے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ ان کو آزاد چھوڑ دیں، یعنی وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، اپنی زندگی انہوں نے گزارنی ہے، یہ جانتے ہیں ایک دوسرے کے مسائل کو، لہذا اپنے فیصلے کرنے میں یہ آزاد ہوں۔ دونوں کے والدین یہ اپنے فریضہ سمجھتے ہوئے ان کو مشورہ دے دیں، ان کی بہتری کے لیے سوچیں، ان کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے احکامات کو ان کو پر لاگو کریں گے تو وہیں سے مسائل کا آغاز ہوتا ہے اور ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، فقط ان کے اپنے چاہت اور اپنے مفاد بعض اوقات سامنے آ جاتے ہیں۔ لہذا آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، تو اس میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی انوالومنٹ، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ اس میں زیادہ تر انوالومنٹ والدین کی ہوتی ہے، لڑکے کے والدین، لڑکی کے والدین، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ ان لڑکے لڑکی کو آزاد کر دیں، چھوڑ دیں، ان کے اپنے فیصلے، یہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں۔ ہاں یہ کہ مشاورت کریں آپ کے ساتھ، آپ مشورہ دے دیں تاکہ ان کی زندگی بہتر سے بہتر گزر سکے، چونکہ آپ ایک زندگی گزار چکے ہیں، تجربات سے گزر چکے ہیں، تو آپ کے تجربات کو شیئر کرتے ہوئے اپنی زندگی یہ گزاریں۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔